میزبان سید فرحان حیدر اور پروگرام حیدر کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام جو ہے حیدر کے ساتھ، اس کا فارمیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں ہم نہ صرف ریلیجس اسکالرس کو آپ کے پاس آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں، بلکہ جو ہماری کمیونٹی میں جو اہم شخصیات ہیں، جیسا کہ اکاؤنٹنٹس ہیں اور ہمارے اکاؤنٹنٹ ان کو اکاؤنٹ سیزن میں آپ کے پاس لے کر آئے تاکہ آپ کو اچھی ایڈوائس مل سکے۔ اسی طرح سے امیگریشن کنسلٹنٹس کے ساتھ پروگرام کیا۔ اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا، پھر کرونا وائرس کے حوالے سے ڈاکٹرز۔ تو جو بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو بھی ہمارے سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنے جو مہمان ہیں وہ لے کر آتے ہیں آپ کی خدمت میں، تاکہ اچھی سے اچھی ایڈوائس ہمیں مل سکے اور ہم کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اسی طرح جو بھی ہمارے ریلیجس ایونٹس ہیں، جیسا کہ جو بھی ولادت اور شہادت وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم لوگ اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کسی بھی معاشرے کے اندر اس معاشرے کی جو براٹ اپ ہے یا اس کی جو ترقی ہے، اس کے اندر ایک جو شخصیت ایک بہت امپورٹنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے، وہ ہوتی ہے اس معاشرے میں یا اس سوسائٹی کے اندر موجود ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ یا جنہیں سماجی کارکن کہتے ہیں۔ یہ ہستی جو ہوتی ہے، یہ جو شخصیت ہوتی ہے، یہ اس کی بہت امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک سیلف لیس قسم کا بندہ، سیلف لیس پرسن ہوتا ہے، جو کہ اپنا پرسنل ٹائم، اپنی ایفرٹ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی غرض کے جو ہے وہ سپینڈ کرتا ہے اپنے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اپنی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور اگر کہیں کوئی زیادتی ہو تو اس کے لیے وہ آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیسے کہ ایک کوئی بھی ریلی ارینج کرنا یا اس قسم کی چیزیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وینکوور اور سرے ایریا جو ہے یہ ایک رچ ایریا اس حوالے سے۔ یہاں پہ ایک دو نہیں بلکہ بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو انڈیویجولی بھی اپنی ذاتی حیثیت میں یا ایک گروپ کی صورت میں، مطلب ایک چھوٹا یا کوئی ایک پیج، فیس بک پیج یا کوئی اس قسم کے، اپنی ہر حیثیت میں جیسے بھی وہ کر سکتے ہیں، نیو کمرز کے لیے، ایک کمیونٹی کے لیے وہ ایفرٹس کرتے رہتے ہیں۔ تو ان شخصیات میں ایک ہماری جو بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت ہے، جو نہ صرف وینکوور اور سرے ایریا بلکہ پورے لوور مین لینڈ میں بہت پاپولر ہیں، بہت عزت سے ان کو سب لوگ جانتے ہیں، اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل ورک ہے، اس کے اندر وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہتے ہیں۔ وہ ہیں جناب ساجد حمید صاحب۔ تو ساجد بھائی، یو آر کائنڈ انف کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم۔ آپ کی آواز میوٹ ہے، اگر ان میوٹ کر لیں آواز میوٹ۔ جی اب آگئی، آواز صحیح ہے حیدر بھائی؟ جی 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 سر۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ، اور وعلیکم السلام آپ کو بھی اور آپ کے تمام ویورز کو۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک اندر سے ایک بائی برتھ ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، اور وہ سیلف لیس ہو کے انسان جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنا جو ذاتی وقت ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکتے ہیں، آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کوئی اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے، لیکن آپ وہی ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے لیے سپینڈ کریں۔ تو ساجد بھائی جو ہیں، ہم ان سے سب سے پہلے تو
تھوڑا سا تعارف میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ سفر زندگی کا کہاں سے شروع کیا, کہاں سے مطلب ایجوکیشن, اور پھر کہاں کہاں آپ رہے, اور یہ جو سیلف لیس ہو کے خدمت خلق کرنے کا جو شوق تھا, یہ کب پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ سفر سٹارٹ ہوا؟ جی جی شوق, جی بالکل, شوق پیدا تو نہیں ہوتا, یہ پیدائشی انہرٹڈ ہے پیرنٹس کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو ہماری والدہ, اللہ جنت نصیب کرے, بڑی والدہ, ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی, ہم چھوٹے ہوتے تو فقیر جب باہر آتا تھا تو چھوٹے ہوتے وہ ہمارے ہاتھ سے کٹورا دیتی, جاؤ جا کے دے کے آؤ, ہمارے ہاتھ میں پیسے دیتی تھی, جا کے دے کے آؤ. پھر ہمارے والد صاحب کا بھی یہی تھا, جب بھی کبھی انہوں نے اپنا کہتے ہیں کہیں جانا تو اپنے خاندان کے لیے چیزیں وغیرہ لے کے جانا. تو اس طرح یہ چیزیں دیکھ کر کے بچپن سے ہمیں آتی. میں جو ہے 10th کلاس میں تھا تو کراچی میں جیسے پتا آپ کو کہ پانی کی بہت قلت ہوتی ہے, تو ہمارے ساتھ کے تیسرا پلاٹ تھا جو خالی پڑا ہوا تھا. مجھے ایک دن خیال آیا, میں کہ یار روز سب کو پانی کی تکلیف رہتی ہے, سب ادھر ادھر جاتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں یہاں کنواں کھودیں. تو ایک رات کو میں نے کنواں کھودنا شروع کیا, اور وہ صبح اڑنے تک جو ہے کوئی 8-10 فٹ جو ہے ہم نیچے چلے گئے دوستوں کے ساتھ, پانی اچھا آ گیا. وہ ہم نے 1 مہینہ لگا کے, کیونکہ وہاں پتھریلی زمین تھی, تو ماشاءاللہ کنواں بنایا, جو کہ 20-25 سال وہ کنواں چلتا رہا ہے, پورے محلے کو پانی دیتا رہا. ایجوکیشن میں نے جی کراچی سے ہی حاصل کی ہے, اور عائشہ بانی کالج سے میں نے جو ہے اپنا کہتے ہیں انٹر کیا ہے, اور گریجویشن میں کراچی یونیورسٹی سے ہوئی ہے. اور 90s کے اندر جو ہے میں امریکہ چلا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے روزگار, معاش, اور پھر وہاں پر ہاکی کھیلتا رہا, کرکٹ بھی کھیلتا رہا, اور وہیں پہ بھی کمیونٹی کے اندر. اور 2003 میں یہاں آیا. یہاں آنے کے بعد کرکٹ سے بہت لگا ہوتا, تو کرکٹ کمیونٹی کے ساتھ لگ کر یہ جو ابھی کرکٹ کے ٹورنامنٹ جہاں ہوتے ہیں نا, 2020 کرکٹ جو ہے, تو اگر وہ میں اور اشرف بھائی کو اچھی طرح جانتے ہوں گے, تو میں نے اور اشرف بھائی نے مل کے ہی وہ 2020 کرکٹ یہاں پہ انوینٹ کی تھی, اور وہ کلر کلودنگ اور سب کچھ جو ہے وہ ہم ماحول لے کر کے آیا. تو پہلے 5-6 سال تو میں کرکٹ میں لگا رہا. پھر یہاں کی اپنی کمیونٹی جو ہے وہ بہت کام کیا کرتی تھی, مسجد میں افطاری کے پروگرام ادھر ادھر میں انوالو ہونے لگا. تو ملک عرفان صاحب جو ہیں وہ میری فیوریٹ شخصیت ہیں, اور انہیں میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ ہر جگہ پہ جو ہے کام بھی کرتے ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب بھی انہیں مجھے آواز دینی تو میں نے ان کے ساتھ بھی جانا. تو جو ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ, ہمیں یہ نہیں انحصار کرنا چاہیے کہ یار ایک آدمی کام کرا تو وہی کرتا رہے, تو ہم جتنے بازو بنیں گے اتنے زیادہ کمیونٹی کے لیے اچھا ہے. تو جہاں میں نے دیکھا کہ کمیونٹی میں ضرورت ہے کسی چیز کی آواز بلند کرنے کی, اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اگر کوئی دوسرا اچھا کام کر رہا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے تو مجھے نہیں بھی پکارتا, میں جا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. بالکل, بیسیکلی ایک رول ماڈل کی آپ جو بھی ہے آپ کی حیثیت ہوتی ہے, اور وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ والدین جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں, جیسے بچپن سے ہی آپ کے دل میں. تو خاص طور پہ پاکستان میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن جب ہم اس قسم کے ویسٹرن کنٹریز میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں بتانا, سکھانا بچوں کو, اور تاکہ یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر ماشاءاللہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں, یا جس طریقے سے اور باقی لوگ کمیونٹی میں کرتے ہیں, تو یہ بینگ اے رول ماڈل ایک بہت ہی نوبل کاز ہے, کہ جس کے اندر ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو بھی انوالو کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے انوالو کرتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ, جیسے کشمیر ریلی کا ارینج کیا, اور اسی طرح سے یہ فارمرز کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کی آواز میں آواز ملائی ان کے ساتھ. تو اس قسم کے جو ایونٹس ہیں یہ ماشاءاللہ آپ اس کو کافی پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں ساجد بھائی, یہ بتائیے کہ جو ابھی لوکل ہمارے جو مسائل ہیں, جیسے کہ اوورسیز پاکستانیز یا ہم لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں, وہ آپ کمیونٹی میں کیا دیکھتے ہیں کہ کن کن شعبوں میں امپروومنٹ کی یا لوگوں کی ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہے؟ ہمیں یہاں پر ایز اے پاکستانی ہمیں, آپ کی آواز تھوڑی بہت کم ہو رہی تھی, تھوڑا سا اگر آپ لاؤڈ بولیں گے. میں یہ پوچھ رہا تھا, سوری, کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے جو یہ جو سوسائٹی ہے, ابھی کرنٹ جو سینیریو چل رہا ہے, اس کے اندر جیسے نیو امیگرینٹس آتے ہیں یا نئے لوگ آتے ہیں, یا جو ابھی آلریڈی یہاں پہ ایگزسٹنگ لوگ ہیں, تو وہ کیا مسائل ہے جو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس میں آپ کس قدر ہیلپ فل ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟
بالکل سر جی، ماشاءاللہ میں ہمیشہ سے امریکہ میں تھا تو میرے پاس کم از کم نہیں تو کم از کم کوئی 50 سے 60 اس کالج یونیورسٹیز کے بچے میرے پاس آ کے میرے اپارٹمنٹ میں ٹھہرے، اور اس وقت میں ایز اے سنگل ہوتا تھا، پھر ان کو میں نے جتنا بھی ان کے ساتھ ہیلپ ہو سکتی تھی کی۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ اپنا کہتے ہیں میں اشرف بھائی اور اس طرح کمیونٹی کے کئی دوست بھی ہیں، وہ ہمیں کال کرتے تھے یار کہ فلاں لڑکا یا فلاں بچہ آیا ہے، اس کو کوئی ہیلپ چاہیے۔ اور ویسے ہماری ایک سوشل ویب سائٹ ہے جو پاکستانی ان وینکوور، اس پہ اکثر لوگ جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی ہمیں جب بھی کوئی ہم میسج پڑھتے ہیں تو ہم فوراً اسے ان باکس کر کے کہہ دیتے ہیں بیٹا آ جائیں آپ، یا کوئی بھی کمیونٹی آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے بہت سی مثالیں ہیں ایسی، تو کہ ہم کمیونٹی والوں نے جو ہے مل کر کے انہیں گائیڈ بھی کیا، اور کئی لوگوں کے لیے اپنا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں، کئی لوگوں کے لیے ہم نے اپارٹمنٹ بھی ارینج کیے ہیں، کئی لوگوں کے لیے ہم نے گھروں کا سامان بھی ارینج کیا ہے۔ اور جس طرح یہ ابھی یہ آپ کی سیرین کمیونٹی آئی تھی، اس کے لیے بھی مسجد والوں نے مل کر کے بہت کچھ کیا، اس میں بھی ہم نے بھی 2-3 اپارٹمنٹ ادھر ادھر دکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کمیونٹی مل کے ہی کرتی ہے، کوئی ایک خاص آدمی نہیں کرتا ہے یہ، جیسے کہ آواز بلند ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسٹیپ ان کر جاتا ہے۔ صحیح، مطلب لوگوں کو سیٹل کرنے کے اندر بالکل بالکل ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی ریسنٹلی ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کمیونٹی انوالومنٹ کے حوالے سے، یا کسی والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو وی ہیو اے ویری گڈ سورس، ساجد بھائی یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو آپ کال کر سکتے ہیں لائیو پروگرام میں، اور فون نمبر اسکرین پہ آ بھی رہا ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دوں، اٹس 778-986-3204 778-986-3204، اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب کنٹینیو کرتے ہیں کہ ابھی ساجد بھائی جو ہیں وہ پاکستان سے ہو کے آئے ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے کوئی نہ کوئی مسائل چلتے رہتے ہیں، چاہے وہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں جانے کے بعد ان کو کچھ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑے سے میں ساجد بھائی سے کچھ کویسچنز پوچھتا ہوں، اور وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کہاں کیا کیا ملاقاتیں کی اور چیزوں کو ریزالو کرنے کے اندر کتنی مدد کی۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی زلفی بخاری صاحب سے، اس میں جو ہمارے جو لوگ باہر رہتے ہیں اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، پراپرٹیز خریدتے ہیں، اور ایک بہت بڑا یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ ان پہ قبضہ ہو جاتا ہے، تو وہ بیچارے قبضہ گروپ جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ بیچارے جو اوورسیز پاکستانی یہاں محنت کر کے تو اس کی قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں، اور مزے کوئی اور لے جاتا ہے۔ تو یہ جو پرابلم ہے اس کے اوپر کیا آپ کی بہت میں خود اپنا پراپرٹی کے بزنس سے میرا تعلق ہے، اور ہمارا بزنس ہی بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن کا، اس کے باوجود جو ہے اپنا میں خود اس وکٹم رہا ہوں ان چیزوں کا۔ تو میرا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم انحصار کرتے ہیں اپنی کونسلیٹ کے اوپر، ہم انحصار کرتے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو، ہم دعوتیں دیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اور ہمیں انہیں کچھ کہتے ہیں، مگر ہمیں کچھ چیز صحیح طرح دکھائی نہیں دیتی، نہ معلوم ہوتا۔ تو اس دفعہ جب میں گیا، میں ہمیشہ ہی جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کہتے ہیں ہائر جو ہے ہماری گورنمنٹ ہے کسی لیول پہ ان سے بات کریں کہ ہمارے اوورسیز کی یہ جو ایشوز ہیں ان کو کس طرح سالو کیا جائے۔ تو اس دفعہ فارچونیٹ میں دوبارہ جب گیا ہوں تو لکیلی میں اپنا کہتے ہیں علی زیدی کے تسلط سے، اور باقی پی ٹی آئی کے اندر بھی میرا پاکستان کراچی سے بھی میں والنٹیئر بہت کرتا رہا ہوں، اور میرا تعلق ہے یہاں پر۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں ایز اے پاکستانی اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کر سکوں۔ تو سب سے پہلے 3 سال پہلے میرے پاس ایک اوورسیز پاکستانی کا کیس آیا تھا جو کہ بہت ہی مشہور تھا، عمران ٹیپو کا، جو کہ اس کے اپنے بینک اکاؤنٹ ہے، جو کہ اس نے ڈالر اکاؤنٹ کھولا تھا، اس اکاؤنٹ سے جو ہے وہ سارے کے سارے بینک مینیجر نے پیسے نکال لیے، اور باقی دوسروں کو بھی پیسے نکال کر کے وہ پاکستان سے امریکہ شفٹ ہو گیا۔ وہ بیچارہ پاکستان گیا اپنے پیسے واپس لینے کے لیے، جو کہ بینک کو رائٹ اوے دے دینے چاہیے تھے۔ جب بینک نے دیکھا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہے تو اس کو 2-3 مہینے ادھر ادھر کھلا کے بولا جی آپ دوبارہ آئیں۔ جو دوبارہ گیا تو بولا جی کورٹ سے جائیں، یہ کر۔ تو اس بیچارے کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو پیسے نہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنائی، آواز بلند کی،
کونسلیٹ جنرل کے پاس بھی گئے, یہاں تک کہ میں نے وہ کیس جو ہے اسمبلی تک بھی پہنچا دیا. اسمبلی تک پہنچنے کے بعد 5 منسٹروں کے پاس سے ہوتے ہوئے آج 3 سال وہ کیس نہیں کمپلیٹ ہوا. تو بیسیکلی میں اس کیس کو بھی اپنے ساتھ لے کے گیا, تو وہ بھی میں نے زلفی بخاری کو دیا, اور بلکہ اوورسیز کمیشن آف پاکستان کے ہیڈ کو ان سے بھی جا کے میٹنگ کی, ان کو بھی اس کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے اپنا یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ یہ کیس بہت جلد ہم سالو کر دیں گے آپ کا. دوسری بات یہ تھی کہ پراپرٹی کے حساب سے, پراپرٹی کے بارے میں جو ہے وہ میں نے ساری ڈیٹیل ہر پاکستانی کو پتا ہے, میں ریپیٹ نہیں کروں گا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں جی, پاکستانی اس وقت عمران خان کی حکومت آنے کے بعد آپ خود جو ہے ڈنگ کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کی طرف سے جو ہے وہ اپنا زر مبادلہ بڑھتا جا رہا ہے, پیسے آنا زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہے پاکستان پہ. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ پاکستان سے بیٹھے ہوئے باہر اوورسیز پاکستانی وہ نہ شوگر مل لگاتے ہیں نہ اسٹیل ملیں لگاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹی کے اندر اور یا اپنے لیے پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اب تک جو کیسز ہو چکے ہیں ان کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستانیوں کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر ایک پاکستان اوورسیز کمیشن کے نام سے جو ہے ایک بلڈنگ ہے اور ایک بالکل سیٹ اپ کیا گیا ادارہ ہے جو کہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرتا ہے. اسلام آباد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے. تو پاکستانیوں کو آپ کے بارے میں کون بات کر رہا ہے؟ السلام علیکم. تو ان چیزوں کو اپنا کیا کہتے ہیں ہمیں اپنا بتانا ہوگا لوگوں کو. دوسرا یہ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں جو ہے قانون آنے والا ہے جو اس کے اوپر پاکستان عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے بہت زور دیا ہے اور وہ ضرورت بھی ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ جب بھی انہیں پراپرٹی کا یا کسی چیز کا مسئلہ ہو تو ود ان کیا کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر جو اس کا فیصلہ. اس کے لیے انہوں نے ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ فروخ نسیم صاحب لکھ رہے ہیں, انشاءاللہ جلدی امپلیمنٹ ہوگا. اس قانون کے تحت یہ ہوگا کہ 4 سے 5 لوگوں کے اوپر جو جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے گا جو کہ فائنڈ آؤٹ کرے گا اپنا کہتے ہیں جلدی سے جلد 3 مہینے کے اندر کہ یہ پراپرٹی ریئلی کس کی ہے, اور اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ رائٹ اوے لے لیں گے اور باقاعدہ وہ پراپرٹی آپ کو چھٹوا کے دیں گے. تو یہ تو خوش قسمتی اپنا خوشی کی خبر ہے جو کہ ہم اوورسیز کے لیے آ رہی ہے. باقی پریکاشنز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگ بھی جو ہے اوورسیز پاکستانی جب بھی کوئی پراپرٹی خریدنے لگے تو کوشش کریں کہ پاکستان کے ہائی کمیشن سے یا پاکستان کے جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ جا کر کے جو ہے ان پراپرٹیز کے بارے میں NOCs وغیرہ دیکھتے ہیں. تو اس پہ جواب میں نے انہیں یہ کہا کہ میں جہاں تک ہم آ کر کے دیکھیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں, پنجاب کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں, ٹی وی کے اوپر ایڈ آ رہے ہوتے ہیں, سب جگہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ کون آدمی جو ہے یہ چیز پراپرٹی بیچ رہا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس ادارے بھی ہیں, تو گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی کہ ایسے لوگوں کو خود سے جا کر کے ان کو جو ہے وہ ان کو اپنا بلڈوز کرے, خود سے جا کے ان کے ایڈورٹائز بند کرے, خود سے جا کر کے ان سے پوچھے کہ ہم پہ کیوں ریلائی کرتے. جب ہم ایک چیز اپنا کہتے ہیں اپنا میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو کہ گورنمنٹ بھی واچ کر رہی ہے, پیمرا بھی واچ کر رہا ہے, تو اس پہ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لیجیٹمیٹ چیز ہے, بعد میں پتہ چلتا وہ فراڈ ہیں. تو اس پر جو ہے وہ کہنے لگے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کہ ہر کوئی اپنے اوپر بلیم نہیں لیتا, وہ بلیم دوسرے پہ ڈالتا ہے. تو جب وہ یہ بات کی کہ میں نے پھر بالکل میں نے ایک اور انہیں سجیشن دی جو کہ میں بہت عرصے سے سوچتا تھا, میں نے کہا آپ ایک ایپ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, آج کل تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایپ آ گئی, وہ ایپ ایسی ہو کہ اس میں پوری کی پوری ڈسٹرکٹس ہوں, ان ڈسٹرکٹ کے اندر جو سوسائٹیاں ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں اور جن کی NOCs ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں. تو اس کے بارے میں آپ وہ ایک ایپ بنائیں, جب بھی کسی نے پراپرٹی خریدنی ہو وہ ایپ میں جا کے چیک کرے کہ یار واقعی یہ سوسائٹی یہاں رجسٹرڈ ہے, اگر رجسٹرڈ ہے تو اس کی NOC ہے, یہ آلریڈی کمپلیٹلی سیل ہو چکی ہے, اس کے پلاٹ باقی ہیں. میں کہا یہ آسان ہے. تو انہوں نے اس کو بڑا سراہا, انہوں نے کہا انشاءاللہ ضرور اس پہ کام کیا جائے گا. صحیح, مطلب ویریفائڈ انفارمیشن ہونا تاکہ بعد میں ویریفائڈ انفارمیشن ہو جس کے بارے میں کہا گیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور زلفی بخاری اور یہ سینیٹر فیصل جاوید اور اپنا ان لوگوں سے میں نے جب یہ بات کی تو خاص کر اپنا کہتے ہیں چودھری فواد سے, تو انہوں نے کہا یہ بہت ہی بریلینٹ آئیڈیا ہے, تو اس کو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے انٹروڈیوس کروائیں. صحیح. اچھا, اور ایک اور پرابلم جو کہ پیش آتا ہے نارملی
جو یہاں سے جو ہمارے پاکستانی سے نائکاپ کے لیے، تو نائکاپ بنوانے کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں کافی شکایات آ رہی تھیں کہ بہت ڈیلے ہو رہے ہیں یا وہ نہیں بن رہے، تو اس سلسلے میں بھی کچھ آپ نے کیا جب آپ اپنے پاکستان کے ٹرپ پہ تھے؟ جی بالکل جی، میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں میں اور فیملیز ہیں، انہوں نے مجھے کال کی اور بتایا کہ اس طرح ان کے نائکاپ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے ہیں، پیسے جو لے چکے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی پھر میں نے ان سے بات کی اور میں نے بتایا کہ یہ خاص کر فیصل جاوید سے میں نے یہ ذکر کیا، اور خیر انہیں نہیں پتا تھا اس چیز کا. جب بتانا پڑا تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو نائکاپ ہیں یہ ہم جب وہاں سے اپلائی کرتے ہیں تو ہم پیسے پے کرتے ہیں آپ کو سروس کے، ڈیلیوری کے، اور جو بھی آپ کے اخراجات آتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو ہم پے کرتے ہیں اور ایڈوانس پے کرتے ہیں، جو ریٹرنیبل بھی نہیں ہے. ہمارا نائکاپ نہیں بھی بنتا تب بھی ہمیں نہیں ملتے. تو یہ کیا بالکل بالکل تو وہ سب ضبط ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ کچھ آپ کو پتا کالی بھیڑیں ہیں ہمارے بیوروکریسی کے اندر. میں اپنا کیا کہتے ہیں کہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ملک کی حفاظت کرنی، جنہیں ہم تنخواہ دے رہے ہیں، جنہوں نے قانون کی بالادستی کرنی ہے، وہ اصل میں بیوروکریسی ہے. اب اس کے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہیں، وہ جان کر کے جو ہے کسی ایک گورنمنٹ کو یا کسی کو بات. تو وہ ایشو یہ تھا کہ جان کر کے جو ہے وہ ڈی ایچ ایل کو انہوں نے چیک نہیں پے کیا تھا، تو ان کی جو چارجز ہیں. تو ڈی ایچ ایل نے کیا کیا تھا، جتنے شناختی کارڈ ہیں جو لوگوں کے آنے تھے، نائکاپ آنے تھے، وہ ہولڈ کر کے رکھ دیے. اور انہوں نے کہا جب تک جو تو وہ پھر ایشو جو ہے ریزالو ہوا اور وہ پیمنٹ ڈی ایچ ایل کی گئی. اور جو متعلقہ ادارہ ہے اب انہوں نے اس کو اپنا کیا کہتے ہیں اس آفیسر کو سسپینڈ کیا نہیں کیا، وہ دیکھنے والی بات ہے. مگر یہ ہے کہ وہ پیمنٹ ہو گئی اور لوگوں کے سب کے شناختی کارڈ آ گئے. صحیح جی. تو بیسیکلی وہ پیمنٹ کا ایشو تھا کہ ڈی ایچ ایل کی پیمنٹ کا ایشو تھا، وہ ریزالو ہو گیا. بالکل صحیح. تو آپ نے ایک اور ذکر کیا تھا کہ علی زیدی صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ ہمارے شپنگ کے منسٹر ہیں، اور واقعی وہاں پہ جو پورٹ کے اوپر کافی سارے مسائل آتے ہیں جب جو بھائی ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں ہیں، اگر کوئی کنٹینر ان کا جاتا ہے تو وہ کلیئر ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، یا اگر وہاں سے کوئی ویسل ان کا مس ہو جائے پورٹ کی غفلت کی وجہ سے تو وہ کافی مشکل میں آ جاتے ہیں، کیونکہ پورٹ کے ایکسپینسز پھر کافی وہ پر ڈے کے حساب سے چارج کرتے ہیں. اس صورت میں مطلب آپ کی کیا ڈسکشن ہوئی ان کے ساتھ؟ جی علی زیدی سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور علی بھائی از لائک مائی کہہ لیں کہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح کہہ لیں، کیونکہ میرا تھوڑا سا ان سے 1-1.5 سال کی ایج کا فرق ہے. اور دوسرا کہ ہمارے پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، اور جس طریقے سے کراچی کے لیے وہ اس وقت جب کوئی ایک لفظ نہیں کہہ سکتا تھا الطاف ڈان کے خلاف، وہ اکیلا واحد مرد مجاہد تھا جو کہ دبانگے بلند جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں بات کرتا تھا کراچی کے لیے، اور آج تک وہ کراچی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. تو علی بھائی سے میری بہت اچھی ملاقات رہی. بہت سارے کیسز تھے جو میرے پاس تھے، جو میں لے کے گیا تھا ان کے پاس، اور انہوں نے ود ان فیو منٹس جو ہے وہ کال وغیرہ کر کے ان کو ریزالو کرانے کی کوشش کی اور وعدہ کیا، اور ماشاءاللہ 3-4 کیسز ریزالو بھی ہو گئے. ان میں نمبر 1 ایشو یہی تھا کہ پورٹ پہ کیا ہے کہ اکثر جو ہے وہ پورٹ کے جو ملازمین ہیں، پرانا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرانا جو سسٹم چلا آ رہا پاکستان کے اندر، کسی نہ کسی طریقے سے فائل ٹیبل پہ پڑی ہے تو اس فائل کو آگے دھکیلنے کے لیے جو ہے وہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کسی بھی کام کو کروانا ہے تو اس کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. جہاں پہ بھی آپ کی گوٹ پھنسی ہے تو آپ کو پیسے دینی، یہ ہم سب کو پتا ہے. تو اس چکر میں وہ کیا کرتے تھے، لوگ یہ نہیں دھیان کرتے تھے پورٹ کے لوگ کہ اس کنٹینر کے اندر جا کیا چیز رہی ہے. اگر یہ 1 ہفتہ ڈیلے ہو جائے گی تو بھیجنے والے کا کیا نقصان ہوگا. اب پاکستان سے کینو اور یہ اپنا کہتے ہیں آم اور یہ چیزیں جو سعودی عرب، مڈل ایسٹ وغیرہ اور یہاں پہ بھی بہت آتی ہیں. تو اسی طرح 3-4 کنٹینر تھے میرے دوست کے، تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں پورٹ پر جو ہے وہ جان بوجھ کر کے جو ہے وہ ویسل مس کروایا گیا کہ اس کے چارجز پیسے مانگے گئے، اس نے پیسے نہیں دیے تو ویسل مس کر دیا. ویسل مس کرنے کے بعد وہ 1 ہفتہ جو ہے وہ پورٹ پہ پڑا رہا. 1 ہفتے کے بعد پھر وہ اگلے ویسل میں گیا، اس کے پھر اس پر $170 پر ڈے کے حساب سے چارجز بھی کر دی. تو اس طرح کے کیسز ایک نہیں تھے، بہت سارے تھے. تو اس کے بارے میں جا کے میں نے ڈسکشن کی تو علی زیدی کو خود بھی اس چیز کے بارے میں علم تھا. تو یہ 2-3 فائلیں تو انہوں نے اسی وقت بیٹھ کر کے ان کا جو ہے جو ایکسٹرا چارجز تھے وہ انہوں نے معاف کروائے رائٹ اوے، مطلب یہ غلط ہے. اور آنے والے دنوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اس کے لیے جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، کیونکہ اندر کالی بھیڑیں ہیں، ان کو نشاندہی کر کے نکالنا بھی، کیونکہ اس کے اوپر بھی آفیسر ہے، جو آفیسر ہے وہ جب تک نیچے والوں کو نہیں بتائے گا کیسے. تو خیر وہ کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اسی طریقے سے میں نے انہیں بتایا کہ کس طریقے سے یہاں سے جب
पोर्ट से यहाँ से कोई नए जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए बेचारे कारोबार करना चाहते हैं, वो पीटीआई की हुकूमत आने के बाद कहते हैं यार हमने तो यहाँ से कंटेनर भेजा, पाकिस्तान कंटेनर पहुंचा तो कस्टम वालों ने जो है कम से कम उसको 10 से 15 दिन लगा दिए क्लियर करने में। पोर्ट पे पड़े पड़े वो इतना महंगा हो गया कि अगर वो अपना कहते हैं कंटेनर बाहर जाता तो हमें फायदा ही कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कंटेनर वो रहने ही देते हैं। तो ये प्रैक्टिस आज की नहीं, ये प्रैक्टिस हमेशा से चली आती है। मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ, कराची का वासी हूँ। कराची के अंदर जो नया शिपमेंट आती है या लकड़ कोई चीज ऐसी जाती है तो जान के वहां के जो माफिया है वो कहती है कि जिसका कंटेनर है वो कंटेनर छोड़ दे के उसको महंगा पड़े, फिर बाद में वो कोड़ियों के दाम जो है वो उसको ऑक्शन करते हैं, और ऑक्शन बाय करने वाला भी ताजिर होता है, वो आराम से सस्ते में एक प्रोडक्ट जो है मिली अपना कहते हैं दुनिया से आई हुई सुकून से उठाता और मार्केट में जाकर प्रॉफिट बनाता है। तो ये एक नेक्सस था। अब इस नेक्सस को तोड़ना है, वो गवर्नमेंट ने तोड़ना है। अब हमारी कोशिश थी कि उसकी निशानदेही करें, और अली जैदी ने उसकी अपना क्या कहते हैं निशानदेही, उसको खुद को भी इस चीजों के बारे में मालूम था, उसने कहा काफी हद तक इसको जो है कंट्रोल कर लिया गया। बाकी मेरी उनसे ये भी बात हुई कि उसके लिए एक वेबसाइट जो है फ्रेंडली वेबसाइट बनाई जाए और 1-2 टॉक शोज किए जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि जहां हम सिर्फ और सिर्फ प्लॉट खरीद रहे हैं वहां जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपना कहते हैं अपना रोल अदा करें। उससे ये है कि हम यहाँ से कनाडा से लकड़ी है और यहाँ से काफी दालें हैं और ऑयल है और अपना कहते हैं आटे की मशीनरी है, बहुत से स्पेयर पार्ट्स हैं, ये सब हम लेके जा सकते हैं। मगर हम इनिशिएटिव इसलिए नहीं रहते हैं कि हमें जो है ये सबसे बड़ा जो खतरा होता है किसी से ही बात करते यार पोर्ट कस्टम, बिल्कुल यकीन करें ये 2 लफ्ज सुनने के बाद आदमी जो है वो कहता है यार इससे। अब मेरे यहाँ के बहुत सारे दोस्तों ने मुझे वहां पे कॉल की, साजिद भाई अली जैदी से बात करें यार इस चीज को आसान नहीं किए जाए। तो ये मैंने अली जैदी को मैसेज पहुंचाया, मैंने सर इसको थोड़ा सा आसान करें, लोगों को बताएं कि फ्रेंडली जो है वो पोर्ट शिपिंग ऐसी हो कि हम एक फोन कॉल करें या डॉक्यूमेंट दें और वो खुद ब खुद क्लियर हो जाए। मैंने उन्हें कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर की जो मिसाल दी कि हम जो है अपना कहते हैं कोई सामान अगर कनाडा से मंगाया 15 मिनट के अंदर बॉर्डर पे जा करके वहीं पेपर फिल आउट करके वापस लेके वही अपना सामान लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा जरूरी इस पे जो है अमल दरामद करेंगे। बाकी ये है कि जो ब्लू इकोनॉमी के लिए जो कि अली जैदी का एक इनिशिएटिव है, $5 बिलियन की जो है ये हमारी जो है अपना क्या कहते हैं एक इकोनॉमी बन सकती है पूरे के पूरे ये पानी से। तो देखें कि हमारे जब अली जैदी आए उस वक्त हमारे पास 9 वेसल थे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कहाँ पाकिस्तान के पास 87 वेसल हुआ करते थे 60s और 70s के दौर के अंदर, तो सिर्फ हमारे पास बाकी सारे शिप खत्म हो गए। शिप बनाने की कैपेसिटी थी हमारे पास, मेरे वालिद साहब खुद कराची शिपयार्ड में फोरमैन थे, तो शिप बनाने की कैपेसिटी खत्म हो गई, हमारे पास ऑर्डर होने खत्म हो गए, तो हमारे पास अपने ही 9 वेसल थे। तो माशाल्लाह अली जैदी ने ऑलमोस्ट 3 नए वेसल बाय किए हैं, मतलब पाकिस्तान के लिए, और अपना कहते हैं इनकी मिनिस्ट्री के अंदर, और शिप बनाने की कैपेसिटी भी ली है और शिप भी आ रहे हैं। और बताता चलूं थे हमारी एक इब्राहिम हैदरी की बहुत बड़ी फिशरी है जहां पे सैकड़ों हजारों लांचें पार्क होती हैं और 1 मील लंबा डेक है उसका, 1 माइल, ठीक है। उस डेक पे जो है अपना क्या कहते हैं उस पे वहां पे चेयरमैन कोई नहीं था, तो उसको आकर के अपना कहते हैं वहां पे चेयरमैन हायर किया और चेयरमैन लगाया, और बाकायदा उस जो खासकर सिर्फ इब्राहिम हैदरी की जो पोर्ट है वहां पे जापान जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जापान अपना ला करके फिशिंग और प्रोसेसिंग का प्लांट लगाना चाहता है। मैं वहां मौजूद था, मैं खुद अपना कहते हैं जब वहां था तो कैप्टन रिजवान वहां पर चेयरमैन है, तो उन्होंने जापानीज जो है कॉन्सुलेट जनरल जो है वहां पे इन्वाइटेड थे, तो दे वर विजिटिंग देयर। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है बहुत अच्छा काम कर रही है। सही सही। तो उसमें मेन तो ये ना कि किस तरीके से वो ओवरसीज पाकिस्तानी इसको फैसिलिटेट करते हैं, मेनली आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। हमारा मेन कंसर्न जो हम लोग बाहर बैठे हैं या बिजनेस कोई करना चाहता है या उसमें ऑलरेडी है, तो हमारा मेन कंसर्न तो ये है कि हमारे मसाइल हल किए जाएं और उनको सुना जाए। जी तो माशाल्लाह पॉलिटिक्स बताता चलूं कि उन्होंने जी
جی میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اپنا جس طرح اوورسیز کمیشن بنے ہیں پاکستان کے اندر یہ 2 جگہ 2 سینٹر پہ، اسی طریقے سے علی زیدی نے پورٹ اینڈ شپنگ کے حوالے سے ایک واٹس ایپ نمبر بھی میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، سوری، میں آپ ویسے اپنے فیس بک پہ بھی شیئر کروں گا، تو وہ اگر آپ پورٹ اینڈ شپنگ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ایک واٹس ایپ نمبر ہے جو کہ ڈائریکٹ علی زیدی دیکھتا ہے شکایت کو، تو اس پہ آپ اپنا واٹس ایپ پہ شکایت ڈائل کریں اور بھیج دیں تو وہ اپنا کہتے ہیں کافی حد تک جو ہے وہ خود دیکھ. اچھا اس کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ تو بہت اچھا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ایکسیس بھی ہے، ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں سلسلہ ہے وہ ڈپارٹمنٹل آپ ای میل کر دیں اور اس کے بعد بھول جائیں کہ کب باری آئے گی، کوئی دیکھے گا بھی یا نہیں دیکھے گا. جی بالکل یہ اچھا ہے. تو آپ ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں بھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ اٹیچ رہے، اور یہاں کینیڈا میں بھی ماشاءاللہ آپ نے کافی کیمپیننگ بھی کی اور لوگوں میں اویئرنیس بھی لے کے آئے پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو ابھی پچھلے دنوں ایک فنڈ ریزنگ ہوئی تھی جو ڈیم کے حوالے سے، تو وہ کافی لوگوں کے ذہن میں اس کا جو ہے وہ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں کہ جی وہ پیسے جو اتنے اکٹھے کیے تو وہ کھائے پیے گئے یا کہاں گئے. تو کوئی اس حوالے سے آپ کی جو میٹنگ ہوئی فیصل جاوید سینیٹر جو ہیں، تو وہ کچھ کلو ملا کہ وہ پیسے کہاں گئے؟ بالکل سر جی، مسئلہ سارا یہ ہے کہ کلو ڈھونڈنے، کیونکہ دیکھیں میں پی ٹی آئی کا ایکٹیویٹ اور پولیٹکس کے اندر بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں ایک پاکستانی، بالکل صحیح، اور ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے اگر پاکستان کے 1 روپے کا بھی کہیں نقصان ہوتا ہے تو مجھے اس کے لیے آواز بلند کرنا، جیسا کہ میری ایک نیچر ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ فنڈ ریزر کیا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بلال چیمہ صاحب ہی واز لیڈنگ، اور اس کے ساتھ ہماری بہت بڑی ٹیم تھی، ظہیر مائل تھے، اپنا کہتے ہیں عامر باجوہ، لیاقت باجوہ، اور پوری کمیونٹی کے سیف پنو صاحب، اور جو اپنا کیا کہتے ہیں جتنی خالد چوہان، پوری کمیونٹی شامل تھی اس میں، پوری کمیونٹی شامل تھی. جی بالکل بالکل پوری کمیونٹی کا ایونٹ تھا، یہ کسی پارٹی کا ایونٹ نہیں ہے، کسی ایک ایسوسی ایشن کا ایونٹ، یہ وینکوور کی پاکستانی کمیونٹی کا ایونٹ تھا. تو اس میں ماشاءاللہ سرداروں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، ہماری انڈین کمیونٹی نے. تو اس میں یہ کہ کیونکہ جب بھی پاکستان میں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا وارفیئر ہے. اس سوشل میڈیا وارفیئر کے اندر کیا ہوا کہ ایک انڈیا کی طرف سے جو ہے معذرت کے ساتھ کہ وہاں سے ایک بیانیہ شروع ہو گیا، کیونکہ ڈیم کا تھا نا وہ، اب جیسے کالا باغ ڈیم نہیں بن سک رہا، دوسرے ڈیم نہیں بن سک رہے، پانی کا مسئلہ، انڈیا نے 3 ہمارے دریا روک لیے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے پروپاگنڈا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ پروپاگنڈا ہماری پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ فیس بک کی خبر کو اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ بات فیس بک کی جھوٹی خبر گھما کے ادھر آتی، وہ اسی طریقے سے اس پہ جو ہے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی. مگر آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے بھی ڈونیشن کیا تھا اور آپ نے بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوئے جہاں سے بھی اکٹھے ہوئے اس میں ہم نے اپنے پاس ایک پائی نہیں رکھی، کسی نے بھی نہیں. وہ ڈائریکٹ پاکستان قونصلیٹ جنرل کی ٹیم آ کے بیٹھی تھی، ان کے اپنے اکاؤنٹ تھا، اور ڈائریکٹ لوگوں نے انہی کے اکاؤنٹ پہ قونصلیٹ جنرل ڈیم فنڈ ریزر کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے ڈالے. تو جو پیسے ڈلے وہ ان کے اکاؤنٹ میں گئے، وہاں سے پاکستان کے پاس پیسے پہنچے. اچھا اب آجائے پیسے کتنے پہنچے. پیسے ہاں اصل کوشچن یہ دے تو دیے، وہ گئے کہاں. اچھا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کسی نے 10 روپے دیے، کیسے دو. ڈیم جو ہے وہ کم سے کم 500 بلین روپیز، مطلب 500 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک ڈیم بننا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا صرف اور صرف 10 ارب ڈونیشن دیا پورے پاکستان سے، پورے جتنے بھی جگہ سے جو ڈونیشن کیا ہے، چاہے وہ عمران خان نے کوئی فنڈ ریزر کیا ہو یا چیف جسٹس صاحب نے کیا ہو یا کسی نے بھی کیا ہو، تو ٹوٹل جو ہے وہ 10 ارب کے قریب جو ہے وہ گیا، اور وہ سارا کا سارا فنڈ جو ہے وہ سیدھا اس اکاؤنٹ میں گیا جس کے ٹرسٹی 5 سپریم کورٹ کے اپنا کہتے ہیں جج ہیں. ٹھیک ہے، اگر جو بھی ریٹائر ہوگا اس کی جگہ نیچے سے آنے والا جج جو ہے اس میں آ جائے گا. ان 5 ججز کا کام ہے جو کہ اس کے ٹرسٹی ہیں. نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، نہ فیصل جاوید، نہ ساجد حمید، نہ کوئی اور اس میں سے پیسے نکال سکتا ہے. اچھا اس کے اندر کلوز یہ ہے کہ جب بھی وہ پیسے ریلیز ہوں گے وہ اس کے ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے ریلیز ہوں گے. اچھا اب آ جائیں، موجودہ حکومت نے آتے ہی بجلی کا بحران اور مہنگی بجلی، ٹھیک ہے، جو بجلی ہم فرنس آئل سے خرید رہے ہیں، جو کانٹریکٹ ہم نے کیے ہوئے ہیں جو کہ بجلی فرنس آئل سے بنے گی، اور جتنی بھی مہنگی ہو رہی ہے بجلی وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم آئل سے بجلی بنا رہے ہیں. اب ہائیڈرو بجلی سب سے سستی ہے، تو اب اس گورنمنٹ کی ترجیح یہ تھی کہ ہم اس
کو جو ہے کنورٹ کریں ہائیڈرو بجلی پہ، اور ساتھ ساتھ پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی زمین جو ہے، بہت بڑا رقبہ جو ہے، اس کو اپنا کہتے ہیں کاشت کے قابل لائیں۔ تو انہوں نے جو ہے یہ ڈیم کے لیے آلموسٹ 1.5 سال پہلے سب سے پہلے 260 ارب روپے ریلیز بھی کیے، انکلوڈنگ آور منی، مطلب اب جو ڈونیشن کی منی ملا کر کے 260 ارب ریلیز بھی کیے، اور ماشاءاللہ اس وقت 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، ڈیم کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ اب یہ ڈیم جو ہے جس جگہ پہ بن رہا ہے، یہ بالکل پہاڑوں کے سمندر اور اپنا جو برف فیلا علاقہ ہے وہاں پر ہے، یہ مہمند کے علاقے میں۔ اب وہاں جو یہ کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے، اس سے سب سے پہلا کام ہمیں بھی پتا ہے کہ ڈیم بننے کے لیے سب سے پہلے جو پانی کا راستہ دوسرا بنایا جاتا ہے، کہ جس طرف سے پانی جا رہا ہے اس کا راستہ کاٹ کے دوسری طرف بنایا جائے۔ وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ کو کاٹنا ہے، اس کے لیے ایک راستہ بنانا ہے، اس کے بعد پھر تو یہ کام کم از کم 3 سے 4 سال 5 سال لگیں گے ڈیم کمپلیٹ ہونے میں۔ اب ہم نے اگر پیسے ڈونیشن دے دیے تو ہم یہ نہ کہا جی ڈیم دکھاؤ، ایسے نہیں ہونا۔ تو ڈیم کا کام چل رہا ہے، میں آپ کو ویڈیو بھی بھیجوں گا، 3 4 5 ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ ویڈیو چلائیے گا اپنے نیکسٹ پروگرام میں، یا ہم لوگ انشاءاللہ چلائیں گے، تو سب کو پتا ہے، باقاعدہ اس کی خبریں آ چکی ہیں اور باقاعدہ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ تو ڈیم کا کام ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2023 کے اندر وہ بجلی بھی پیدا کرنے لگے گا، اور اس سے اللہ نے چاہا تو ہمارا جو سرسب پاکستان ہے اور زیادہ سرسب بھی ہوگا، اور اس کے پانی کے مسائل بھی حل ہوں۔ اور فیصل بتاتا چلوں، فیصل جاوید نے کہا تھا کہ اگر آپ کے مطلب کیونکہ میں دسمبر میں وہاں تھا، جنوری میں، تو بہت وہ اس طرف ٹریول مشکل ہے برف کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کچھ لوگ آنا چاہیں تو ہم لوگ باقاعدہ ان کی وزٹ کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے آفر بھی کیا تھا 2-3 مہینے کے اندر اگر آپ اور رکتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈیم کی سائٹ کی وزٹ کرا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میرا خواب ہے، میں اگر یہ تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوتا تو میں جاتا ضرور، اور میں جو ہے دوبارہ اپنے وزٹ میں لازمی اس پوزیشن پہ جاؤں گا، اور وہاں پر جا کر کے جو مزدور لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ 1-2 ویڈیو بھی بناؤں گا، اور اس کی وہاں سے رپورٹنگ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ بس یہی کنسرن تو یہی ہوتا ہے نا جی، کہ چاہے کسی نے $10 دیے یا $50 دیے، وہ پھر اس کو ٹریک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہر بندہ کہ بھائی میں نے جو دیے ہیں وہ لگ بھی رہے ہیں یا نہیں، یا کہاں گئے، کیونکہ پھر ایک بہت بڑا ہوا کریٹ ہو جاتا ہے میڈیا، اور وہی آپ کی بات کہ وہ ایک فالس انفارمیشن آ جاتی ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی ڈالو وہ 2 منٹ میں وہ جنگل کی آگ کی طرح کہتے ہیں نا پھیل جاتی ہے بات، تو وہ کافی مس لیڈنگ بھی ہوتی ہیں چیزیں اس کے اندر۔ تو 1 منٹ، میرا خیال ہے ایک کال آ رہی ہے ہمارے پاس، ہم کال لے لیں؟ جی بالکل لے لیں۔ ڈراپ ہو گئی کال، چلے۔ اچھا، تو گورنمنٹ کے حوالے سے اب بھی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر کے ایم سی کے جو آپ اب خود کراچی کے ماشاءاللہ رہائشی ہیں، اور کراچی کے جو مسائل ہیں، جی 1 منٹ، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی میں شراز بول رہا ہوں ایبسفورڈ سے۔ جی اپنا ساجد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے آواز۔ السلام علیکم شہزاد بھائی۔ جی ساجد بھائی، جی پہلی بات تو جی بہت بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کے، فرحان کے ساتھ ان کا ماشاءاللہ اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے۔ ساجد بھائی آپ بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ مجھے جانتے ہوں گے یا کبھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ بہت فیمس ہیں ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں فیس بک کے تھرو، یا ہمارے جو بھی وینکوور پاکستانی وینکوور کے جو پیجز ہیں اس میں ہم آپ کو فالو کرتے ہیں۔ ساجد بھائی آپ سے تھوڑی سی گزارش یہ تھی کہ آپ اس طریقے سے ماشاءاللہ اتنے ایکٹیولی ہو کے چل رہے ہیں اور ہماری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وینکوور میں، تو کیا آپ لوگ نیکسٹ لیول کا بھی کچھ سوچ رہے ہو کہ کس طریقے سے ہم اپنی کمیونٹی کو، اسپیشلی آپ اگر کمپیئر کرو باقی کمیونٹیز سے، جیسے انڈینز ہیں، ہمارے جیسے بردرز ہیں، پنجابی ہیں، وہ بہت ایکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ انگیجڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ چیز ہم میں تھوڑی سی کم ہے، اتنے گروپ زیادہ بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے گروپ کے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی اس طرح کلیکٹیولی ہم کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ سارے رہیں اور ہم ریپرزینٹ کریں کہ ہم پاکستان سے سارے ہیں یا ایک کمیونٹی کے ہیں؟ کوئی ایسی ایفرٹس کوئی آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہو کہ کسی طریقے سے ہم
سب ایک پیج پہ ہو کے چلیں اور ہر کوئی اپنا اپنا گروپ بنا کے نہ چلے. بہت ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے حساب سے فرحان بھائی بہت ہی اسٹرانگ، اور یہ کہہ لیں کہ آپ اکیلے کا کوشچن نہیں ہے شرد بھائی، یہ پوری کمیونٹی کے لوگوں کا کوشچن ہے. جی یہ پوری کمیونٹی کے لوگوں کا کوشچن ہے. میں جہاں پہ بھی جس محفل میں بیٹھتا ہوں ہر شخص مجھ سے یہی بات کرتا ہے. اچھا اب میں اس میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا. ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ یار میں نے کوئی کام کرنا ہے اور میری آواز نہیں سنی جا رہی، وہ اپنی الگ سے ایسوسیشن بنا کر کے بولتا ہے میں اس طرح کام کروں گا، میں اس طرح کام کروں گا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کلیکٹو جو اپنا ایفرٹ ہے وہ نہیں ہوتی. ریسنٹلی میری جو ہے اپنے کہتے ہیں کونسلر جنرل سے ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے ایک پروٹیسٹ ارینج کیا، تو اس کے بعد پھر ان سے میری ملاقات ہوئی، بات کی. تو وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ویسٹرن کینیڈا، پورے ویسٹرن کینیڈا، مانیٹوبا سے لے کر کے وکٹوریا تک جتنا بھی ان کا ایریا آتا اس کی جو ہے اپنا کہتے ہیں ون باڈی ایسوسیشن بنائیں، جس میں کہ ہر ایسوسیشن سے 2 سے 3 لوگ ہوں، اور جب بھی پاکستانی کمیونٹی کا یا پاکستان ریلیٹڈ یا کوئی بھی اسلام ریلیٹڈ کوئی کام ہو تو سارے ایک دن ایک ہی طرح اس طرح کریں. تو اس کے لیے وہ ایفرٹ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی انہیں میری ضرورت پڑی اور جتنی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو کنونس کرنے کی ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ ضرور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ مل کر کے ایک پلیٹ فارم پر آئیں. اور یہ اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کم از کم یہ ہے کہ اب میں آپ جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی کمیونٹی ہیں، ہمیں اب یہ دباؤ ڈالنا پڑے گا. ایز بین پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، ہماری تعداد اب 3 سے 4 ہزار کی نہیں رہی جو آج سے 25 یا 30 سال پہلے ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. پچھلے 15-20 سالوں کے اندر میں ہمیشہ ہر میٹنگ میں یہی کہتا ہوں کہ 15-20 سالوں کے اندر ہماری آبادی پاکستانیوں کی ڈبل ہو گئی ہے، بلکہ اس سے بھی 4-5 گنا زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پڑھے لکھے ماشاءاللہ انجینئر، ڈاکٹرز اور بہت سارے جو ہے اپنا کہتے ہیں اچھے پروفیشنل لوگ جو یہاں ہیں، بزنس مین آئے ہیں. ہم جو پرانے صدر ایسوسیشن کے ہوا کرتے تھے، پرانے ہمارا جو فرینڈ نیٹ ورک تھا، ہم اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے نئے آنے والوں کو انگیج نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور جب ہم نئے آنے والوں کو انگیج نہیں کرتے، ان کو جگہ نہیں دیتے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نیا بندہ کہتا ہے یار میں اپنی ایسوسیشن میری تو سنی نہیں جاتی. تو ہمیں انہیں انگیج کرنا پڑے گا. اور جہاں دیکھیں ہر آدمی کے پاس ایک لمٹس ہیں. ٹھیک ہے. میری آج عمر جو ہے 51 کے قریب ہے. آئی فیل لائک 40s. ٹھیک ہے. میرے اندر انرجی ہے، آئی کین ڈو سم. جب میری عمر 60s کے قریب ہوگی تو لازم بات ہے میری دماغ جو سوچے گا مگر میری باڈی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، تو میں دن میں 1 یا 2 ہی کام کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہماری ایج اس لیول پہ ہو، خدا کے واسطے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں. یہ 30-35 سال والے بیچارے ینگ لڑکے اور بہت ہی انرجیٹک لڑکے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو آگے آنے دیں، ان کو آگے آنے دیں، ان کو ٹرین کریں. ایسے بچوں کو ہم نے دھکیل دیا پیچھے. میرے پاس نام ہیں، میرے کو 15-20 نام ہیں جو لڑکے آگے آئے تھے، کام کرنا چاہتے تھے. وہ اسی وجہ سے یار کہ بھائی ہم جو سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہونا، کیونکہ جو آپ جب ان کو کچھ کرنا ہی نہیں دیں گے تو ان کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں دیں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کے لیے سب پریشر ڈالیں، سب اپنی اپنی ایسوسیشن وغیرہ کو کال کریں، کہہ رہے ہیں یار مل کے بیٹھو، ایک کلیکٹیولی اپنا کہتے ہیں وہ رول ادا کریں. اور انشاءاللہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کونسلر جنرل اس کے لیے کام کر رہے ہیں نئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی حد تک اس کو ہم سورٹ آؤٹ کریں گے. اور اسی طریقے سے وہی ہوتا ہے نا کہ یونٹی جب ہوتی ہے، جب سارے مل کے ایک کاز کے لیے یا ایز اے نیشن جب ایک کام کرتے ہیں تو آپ پھر سوسائٹی میں واقعی آپ کا نام ہوتا ہے. جیسے اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ماشاءاللہ سکھ کمیونٹی ہے وہ کس قدر یہاں پہ اسٹرانگ ہے، اور وہ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پروونشل اسمبلی میں بھی ہیں، نیشنل میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ان کی سے ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، وہ کیونکہ وہ اکٹھے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی کہتے ہیں نا آدھی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے تو ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے. کمیونیکیشن کا فقدان ہے. ہاں یہ چلیں، یہ مسائل تو ہیں، لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ کافی ہیں، بے لوس ہیں، اور وہ کافی زیادہ ہیں. تو بس ان کو بس اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، آپس میں کمیونیکیٹ کریں آپس میں، اور یہ رکھیں کہ جی ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا ہے. اپنا نام جو ہے وہ تو میرا خیال ہے اب ساجد حمید جو اگر ہے تو وہ جو بھی اگر
ایک کشمیر ریلی ارینج کر رہے ہیں یا بارش میں اور -4 ٹیمپریچر میں ایک چوک میں کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے اگر نعرے لگا رہے ہیں تو ہی سیلف لیس، اس کو کوئی پیسے نہیں مل رہے ہیں، اس کو کوئی سی ٹی وی یا CBC پہ کوئی اس کو کوریج بھی نہیں مل رہی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ لوکل جو لوگ ہیں ان میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اور ایک ڈے کو مارک کرنے کے لیے کشمیر ڈے کو وہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے اور بھی جو کمیونٹی ممبر وہ سب وہاں کھڑے ہیں. تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر جو کہ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے اندر کافی زیادہ ہے. لیکن اب جو کمیونٹی کے لیڈران ہیں جیسے کہ آپ ہیں یا اور ہمارے دوسرے کمیونٹی ممبرز ہیں یا ایکٹیوسٹس ہیں، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ایک ذمہ داری ہے ان کے شولڈرز کے اوپر کہ وہ سب مل کے اکٹھے ہو کے بیٹھیں. اور یہی جو آپ نے سجیشن دی کہ نئے لوگوں کو آگے لے کے آئیں، تو یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے اوپر اس کی ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے کوئی اس قسم کی ڈیسیژن لیں اور نئے آنے والوں کو بھی جو ہے وہ موقع دیں تاکہ ان کے، کیونکہ ینگ جنریشن جو ہوتی ہے اس کے پھر آئیڈیاز بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اپنی پچھلی جنریشن والوں کے حساب سے. تو پیچھے والے جو تھے وہ کچھ اور سوچتے تھے، آگے والے جو نئی جنریشن ہے ان کے پاس کچھ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی جب ایک مکسچر آتا ہے ان دونوں کا تو وہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ پھر ذرا اچھا نکلتا ہے. ساجد بھائی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے. جی 2 کویسچن صرف میں نے آپ سے جو ہے نا وہ اب پوچھنے اینڈ پہ. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جب پیچھے پاکستان میں وہ بریک ڈاؤن ہوا تھا بجلی کا، تو اس کے بعد بڑی خبریں نکلی کہ جی ہمارے پاس یہ بجلی بہت زیادہ ایکسیسو بنی پڑی ہے، بجلی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جی پراپر طریقے سے ٹرانسمیشن ہو سکے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اوور لوڈ ہو گئے ہمارے جو گریڈ تھے اور وہ بریک ڈاؤن ہو گیا. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور اگر ہمارے پاس اتنی زیادہ اگر بجلی ہمارے پاس آلریڈی ہے اور صرف ٹرانسمیشن کا ایشو ہے، تو ہماری جو ماشاءاللہ PTI کی گورنمنٹ جو آئی ہوئی ہے جس کی ماشاءاللہ آپ کافی تعریفیں کر رہے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے کوئی ٹرانسمیشن نئی لائن بچھانے کا ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا. سر جی جیسا کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں جو بھی ایشو ہے نا وہ ایشو 1 منٹ 2 منٹ کا نہیں ہے ڈیٹیل میں. بیسیکلی جو الیکٹرک پاورز جو ہیں وہ نمبر 1 پہلے جو پاور جنریٹر تھے وہ کیا کرتے تھے، آدھے سے زیادہ فنڈس آئل جو ہے بیچ دیتے تھے، آدھی بجلی بناتے تھے اور کاغذات میں پوری لکھتے تھے، پیسے پورے لکھتے تھے. اس گورنمنٹ آنے کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ جتنا آئل رہ رہے ہیں اتنی ہی بجلی بنا رہے ہیں، بلکہ پوری کیپیسٹی کے اندر جتنے پیسے لے رہے ہیں اتنی بجلی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب بجلی انہوں نے بنانی شروع کر دی، پلس اس پہ قانونی طور پہ اس میں یہ کہ جتنے مرضی نئے اپنا کہتے ہیں پاور پروڈیوسر آئے، وہ ایک کی جگہ 5 پلانٹ لگائیں 6 پلانٹ لگائیں، ان کو اجازت ہے. جب وہ 6 پلانٹ لگا کے اجازت بنا رہے ہیں بجلی، تو جو میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بلیم گیم کی بات نہیں، کہ ماضی کی جو حکومتیں تھی کسی نے بھی اس چیز پہ زور نہیں دیا کہ ہمیں جب بجلی بننے کے بعد ہمیں جو کیپیسٹی ڈیلیورنس اور اپنا کہتے ہیں تاریں چینج کرنا ہے اس کے اوپر ہم توجہ دینی تھی، ہم نے نہیں دی. اب آپ ایک طرف تو مقروض ملک ہیں، پھر آپ کو ہر جگہ پیسے بھی دینے، آپ کو ہر جگہ کیا کہتے ہیں وہ سبسڈی بھی دینی، آپ بجلی میں بھی سبسڈی دے رہے ہیں، آپ اپنا کیا کہتے ہیں دوسرے کاموں میں بھی گورنمنٹ اپنا کہتے ہیں سبسڈی دے رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہے. تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا کہ میں روٹی کھاؤں یا میں پنکھا چلاؤں، تو لازمی بات ہے آپ نے پہلے روٹی کھانی، پنکھا بعد میں چلانا ہے. تو اسی بیس کے اوپر جب وہ کیا ہے کہ اب جو کام جو ہو رہے ہیں، مگر ایک دن میں وہ تاریں نہیں چینج ہوں گی. اب کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے کچھ چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لے کر کے KP کی گورنمنٹ نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے تھے. اب وہ ڈیم تو کافی سارے بن گئے، مگر جو پرانی گورنمنٹ جو ہے اس نے کیا کیا کہ وہ اس کی بجلی کو کنیکٹ نہیں کیا تاروں کے ساتھ، بنائی نہیں، اجازت نہیں دی. اب کیا ہے کہ وہ کام اگر پچھلی گورنمنٹ کر چکی ہوتی تو آج ہمیں یہ پرابلم نہیں دیکھنی ہوتی. اب ہمارے پاس بجٹ فال ہے، بجٹ کے اندر کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، کہاں خرچ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہ کام ہو رہا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی دن میں ہم ساری کی ساری لائنیں چینج کر دیں. تو آپ کو پورے پاکستان کی لائنوں کو چینج کرنا، ان کے گریڈ اسٹیشن چینج کرنا تھوڑا کام تھا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تھوڑا سا وہ لوڈ زیادہ بڑھا، اور وہ اپنا کہتے ہیں مانیٹرنگ کرنے والے نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے مختلف خبریں آ رہی ہیں، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ کہ جی کسی ایک بندے نے غلطی ہوئی یا 2 بندے نے غلطی ہوئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آنے والے وقتوں کے اندر اپنا کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت پہ خطرہ ہے، پاکستان کی جو ہے وہ سرحد کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے.
اور بہت سارے ایشوز ہیں اس کے اوپر. تو ہمیں اس کے اوپر بڑا گورنمنٹ نے بہت سخت ایکشن لیا, بلکہ ہماری افواج پاکستان نے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ سخت ایکشن لیا, اور عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ڈانٹ بھی پڑی ہے, اور جو متعلقہ ہے جو آفیسران تھے, سیکٹری تھے, انجینئرز تھے, ان کو جو ہے اپنا کہتے ہیں بہت زیادہ اس کے اوپر جواب دہ ہونا پڑا ہے. تو خیر اب یہی ہے, ضرورت وقت کی یہی ہے کہ پاکستان قرضوں میں ہے. اب آہستہ آہستہ ہم قرضوں سے باہر نکلیں گے, جیسے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے قرضے واپس کر بھی رہی ہے, اور پچھلے 2 سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 سال کے اندر اس نے اسٹیٹ بینک اپنے بینک سے, نہیں تو پچھلی گورنمنٹ ہر 2 مہینے بعد قرضہ لیتی تھی, تو انہوں نے کوئی اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا ہے. 22 ارب کے قریب جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں قرض واپس بھی کر رہی ہے, اور اس کی قسطیں بھی دے رہی ہے, سود کی سارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پلس میں آ چکا ہے. اور جو اپنا کہتے ہیں آپ کا یہ جو درآمدی خسارہ تھا وہ بھی جو ہے آپ کا پازیٹو کی طرف آ چکا ہے, اور آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی بہت اچھی جا رہی ہے. ہاں دیکھیں انڈیکیٹرز تو کچھ اچھے نظر آ رہے ہیں, لیکن خالد بھائی جو آن گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, جب بھی پاکستان کسی سے بھی بات کریں تو وہ جواب آگے سے یہی ملتا ہے کہ یار کھانے کو نہیں مل رہا. مطلب جو مہنگائی والا ایشو ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے خان صاحب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, بس وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ عوام کی حالت باقی بہت بری ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, اتنی بری ہے کہ میں آپ کو اب مافیاز کی بات کرتے ہیں تو مافیاز تو سارے خان صاحب کے ارد گرد ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل مافیا لے لیں, آپ آٹا مافیا لے لیں, آپ دوائیاں لے لیں, 500% دوائیاں مہنگی ہوگی. مطلب لائف سیونگ جو میڈیسنز ہیں ایون وہ یا مل نہیں رہی ہیں, یا وہ 500% مہنگی ہو گئی ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ان کو کوئی کندھا ہلا کے کوئی بتائے گا, مطلب وہ اسٹل اسی سوچ میں ہے کہ جیسے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور وہ میں NRA نہیں دوں گا, میں یہ نہیں کروں گا. تو مطلب اب ان کو ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں, اور آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, لیکن وہ شاید ان کو یقین نہیں آ رہا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی بات نہیں ہے. اب آپ بھی بزنس مین ہیں پاکستان میں, یہاں پر بھی ہیں, میں بھی یہاں پہ بھی. جب پاکستان کے اندر کوئی بھی بزنس چلتا تھا پچھلی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, تو اس کو ایک گورنمنٹ کی ایک سرپرستی تھی, چاہے وہ کسی DC سے غلط کام کرنے والوں, اور وہ آ کے جنریٹ, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ملنے کے بعد ان کی ایلبوز ایسے آ جاتی ہیں, کسی اور کو نہیں آنے دینا. اب 3 سال سے جو پورے کے پورے ایک مافیا نیکسس بیٹھا ہوا تھا, مارکیٹنگ کنٹرول 3 اور 4 بیچ میں جو دھڑے آ گئے تھے, جو کہ کہہ لیں کمیشن خور, کہ آپ نے کسان سے گنا لیا, اپنے پاس رکھا, پھر آگے بیچا, پھر اس نے آگے بیچا, اور مل تک پہنچتے 3 پرائسز میں گیا. تو وہ جو ہے نیکسس پورے ہر ادارے میں تھا. اچھا اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب جب نئی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ ان لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے پرانے آقاؤں کی خدمت کریں. اب اس کے چکر میں ایک ٹسل چل رہی ہے. اچھا اب قانونی آپ نے کہا کہ جی خان صاحب کے ارد گرد بیٹھے تھے, خان صاحب کے ارد گرد جہانگیر ترین تھا. اب وہ 3 سے 4% شوگر پاکستان کی بناتا, باقی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں جو 96-97% ہے وہ زرداری گروپ, نیا شیری گروپ, اور بالکل سارے کے سارے اپنا یہ جو پنجاب کی منسٹرز ہیں ان کے پاس ہیں, اور سندھ کی 29 کے قریب شوگر ملیں یہ اومنی گروپ کے پاس ہیں, جو کہ زرداری کے انڈر میں آتی. تو 90% تو شوگر تو ابھی بھی وہ بنا رہے ہیں, اور آٹے کی ملیں جو 90% ابھی بھی ان کے پاس ہے. اچھا اب آ جائے چکن کی بات, دیکھیں بات کریں چکن کی بات, انہوں نے 10 سال کے اندر کیا کیا, چھوٹے جتنے بھی چکن کے لوگ بنانے والے وہ تھے بیچارے جو پیدا کرتے تھے پروڈکشن, ان سب کو مارکیٹ سے نکال کر کے حمزہ نے چکن کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف کے بھتیجے حمزہ نے کنٹرول کر لیا. اب اگر وہ اپنا کہتے ہیں برائلر جو کیا کہتے ہیں برائلر کہتے ہیں, برائلر کا انڈا نہیں نکالے گا, نہیں مارکیٹ میں پھینکے گا, تو لازمی بات ہے مرغی نہیں پروڈیوس ہوگی, تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ گورنمنٹ کو ساتھ مافیا ہے جو کنٹرول کرنے کی کوشش, اس کے باوجود. اچھا آپ آ جائے مہنگائی, یقین کریں پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں نے بسوں میں, رکشا, ٹیکسیوں میں سفر کیا ہے, ٹھیک ہے, اور سوائے ایک سفر کے جو اسلام آباد میں علی کے ساتھ گیا تھا جہاز میں, اس کے علاوہ میں گلی گلی کوچے کوچے گیا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا بھوک سے, اللہ گواہ ہے کہ بھوک سے خان صاحب نے, اب پاکستان کی اگر 5% آبادی بھی بھوک سے مر رہی ہے, بڑا لاجیکل میں بات کروں, 5% بھی آبادی اگر بھوک سے مر رہی ہے, تو 2.5 کروڑ کی آبادی کے اندر 5% کے اندر کیا آ گیا کہ کم از کم 2 سے 3 کروڑ تو بھوک سے مر رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا
کراچی کے اندر 10 15 20 25 جگہ جو ہے اپنا کہتے ہیں دسترخوان لگتی، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے بھی 2-3 ہے، باقی سیلانی کے ساتھ گورنمنٹ عمران خان نے انیشیٹو لیا، وہ سیلانی پہلے سے کر رہا ہے. JDC والا جو ہے ظفر عباس وہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ اپنا کہتے ہیں AD ہے، پھر دوسرے ہیں. اسی طرح اسلام آباد کے اندر ہے، پھر لاہور کے اندر جگہ جگہ. خان صاحب یقین کریں میں نے خود پرسنلی جا کے 8-10 جگہ وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خاموشی سے جا کر کے دیکھا کیا پروسیس. یقین 200 سے 250 سے زیادہ لوگ وہاں لائن میں نہیں لگے. اگر 2.5 کروڑ بندہ بھوک سے مر رہا ہو تو وہ فری میں فوڈ بانٹنے والی جگہ کے اوپر تو 10-10 15-15 ہزار جو ہے لوگ لائنوں میں لگے ہونے چاہیے کہ یار کھانے کو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. میں نے ایک فقیر سے پوچھا روڈ پہ رکا ہوا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں دسترخوان چلنا ہے، تیرے کو روٹی کھلا کے لاتا ہوں واپس یہیں چھوڑ دوں گا. وہ کہتا ہے یار 2-2.5 گھنٹے تو نے میرے کو لے کے جانا ہے، میرا یہاں 500-600 روپے بن جانے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک، اب میں آپ کو بتاؤں ٹماٹر آج کراچی میں ٹماٹر کا بھاؤ کیا ہے کسی کو پتا ہے؟ جب 400 پہ لے کے جایا جاتا ہے اس کے اوپر تو ہم نے بہت بہت وہ کر دیے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. جب وہ آج 3 روپے کلو 4 روپے کلو ٹماٹر منڈی میں مل رہا ہے، منڈی کے اندر 4 روپے کلو 4 روپے کلو 3 روپے کلو منڈی میں مل رہا ہے، کیونکہ اوور پروڈکشن ہو گئی نا. جب ہمیں مسئلہ تھا اس کا بھی ایک، میں نے اس کے پر بھی بات کی ہے، ٹائم اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو. میں نے کہا کہ آپ ایک اپنا کیا کہتے ہیں فارمرز کے لیے ایک ویب سائٹ بنائیں یا ایک ایپ بنائیں کہ آپ ایک ڈیمانڈ رکھیں کہ ہمیں اس آنے والے دنوں میں کون کون سی فصل کی ضرورت ہے. اس پہ فارمرز جا کے ہر کوئی فیس بک فون یوز کرتا، ہر گاؤں کے اندر چھوٹے سے بڑا ہر بندے کے پاس فون ہے، تو اس پہ جو ہے فارمر جا کے کلک کریں یار میں ٹماٹر لگانا ہے، وہ بھی کلک کر دے میں ٹماٹر لگا. اب یہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر پتہ لگ جائے کہ یار اتنے لوگ ٹماٹر لگا رہے ہیں. اب جب پتہ لگ جائے کہ اتنے ٹماٹر لگا رہے ہیں تو باقی کے دیکھیں یار آلریڈی اتنے ٹماٹر لگا رہے ہیں، میں ایک دفعہ کوئی اور چیز لگا رہا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک بیلنس آ جائے گا. انفارمیشن نہیں ہے کہ کتنے لوگ، جب ٹماٹر لگانے پڑتے پورے کے پورے لوگ ٹماٹر لگانے لگ پڑتے ہیں، جب کوئی نہیں لگا تو کوئی بھی نہیں لگا رہا. اس سے کیا ہوگا کہ شارٹیج ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو بیلنس کرنا پڑے گا. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں مہنگائی کے اوپر جو بات کریں، دیکھیں چینی ہم کتنی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کلو 4 کلو 5 کلو مہینے کی، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو 1 چمچ ہم نے چائے میں ڈالنی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اپنی 1 کلو چینی یہ 10 روپے پورے آپ دیکھ لیں کہ 20 روپے اگر مہنگی ہوئی 30 روپے مہنگی ہوئی ہے تو ٹوٹل ہمارے مہینے کے اندر 100-150 روپے کا اضافہ ہوا ہے، 100-150 کا اضافہ ہوا. مگر جہاں ہم اپنے اسکول کے بچے کی فیس دے رہے ہیں جو کہ ہمارے پر وہ 2 سے 3 ہزار روپے 4 ہزار روپے ہے. اور بھی دوسرے خرچے، فون کا بل ہے ہمارے پاس 5 فون گھروں میں ہے، اس کے اوپر ہم 600-800 روپے نیٹ کا بل پے کر رہے ہیں. پھر گھر میں ایک الگ وائی فائی لگا. تو ہم نے اپنے اخراجات بہت بڑھا لیے ہیں اور ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتیں. اچھا اب یہ چینی کا مسئلہ جو ہے یہ لوگ سوچ نہیں رہے کہ اگر 20% 30% جو شہری آبادی ہے جس کو چینی کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کسان جو ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے زمین سے اپنا کہتے ہیں محنت کر رہا، تو اس کو بھی تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج سے 20 سال کی قیمت پہ اس کو گنا خریدتا رہوں تو وہ بیچارہ کدھر جائے. اس کی زمین جو ہے 5 لاکھ روپے ایکڑ سے 40 لاکھ روپے ایکڑ ہو رہی ہے. اگر وہ آج نیا زمین خریدتا ہے یا 2 کلے خرید کے اپنے پاس کرتا ہے تو 80 لاکھ کے اندر وہ 2 کلو کے اوپر گنا لگائے گا تو اس کو کیا فائدہ کہ وہ 180 روپے من کے حساب سے. اس گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے گنے کی جو قیمت ہے وہ پورے 180 روپے من سے 280 بڑھا دی ہے. اب کسان کو ہر من کے اوپر جو ہے وہ 100 روپے زیادہ مل رہا ہے. اب کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ 100 روپے گورنمنٹ کے پاس نہیں جا رہا، وہ 100 روپیہ ان کسانوں کے پاس جا رہا ہے، ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو کہ ہمارے دیکھیں بات ہے آپ نے اس مہنگائی کو دیکھنا کس طرح ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اس کا بینیفیشری ڈائریکٹ کسان ہے. تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے یار میرے 100-150 روپے مہینے کے ایکسٹرا اگر جا رہے ہیں تو اس کسان کی جیب میں جا رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے جو ہے صبح سے لے کے شام تک اپنا سردی گرمی ہو بخار ہو جو مرضی کنڈیشن ہو اس کے اندر ہمارے لیے کھانے کے لیے اناج پیدا کرتا. ہم تو شہروں میں بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے اپنا کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے. جائیں جا کے کسان کی حالت دیکھیں، جائیں جا کے اس کو دیکھیں کہ وہ صبح کتنے بجے اٹھ کے جا کے پانی لگاتا ہے، صبح کتنے بجے اٹھ کر کے جا کر کے کھیت کے اوپر بیٹھتا ہے، کتنے بجے. ایک پچھلی دفعہ 4-5 بارشیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی کھڑی ہوئی فصلیں گر گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. کسی شہری نے کسی نے جا کر کے ان کے ہاتھ میں 10,000 5,000 رکھے، لے یار تیری فصل تباہ ہو گئی. کسی نے پوچھا آج تک؟ کوئی گیا آج تک؟ ہماری 80% آبادی ہے وہ. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کر رونا رکتے ہیں. مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ چینی کے پیسے اگر بڑے ہیں تو ان کی جیب میں جا رہے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میڈیا ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے کہ اس کو صبح شام 3 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک کسی کا ٹویٹ آ گیا، کسی نے فیس بک پہ کیا
وہ لکھ دیا, مریم نے کیا ٹویٹ کر دیا, اور اپنا کہتے ہیں عمران خان نے کیا ٹویٹ کر دیا, کسی نے کیا, اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹاک شوز چل رہے ہیں. 2 آدمیوں کو لا کے بٹھا لیتے ہیں, 10 سال سے یہی چل رہا ہے. وہ بولتے تو نے کیا کہا, تو نے کیا کیا, دونوں 1 گھنٹے 40 منٹ کے پروگرام کے اندر 20 منٹ کے ایڈورٹائز کے اندر ان کو بٹھا کر کے لڑائی جھگڑا کرا کے کہتے ہیں ناظرین آپ دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں. اور ماما یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بول رہا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو آپ کو اس چیز کا پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرے مہمان سے پوچھے بارش ہو رہی ہے. آپ رپورٹر ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ اس سے نہیں پوچھیں. آپ باہر جائیں, دروازہ کھولیں, دیکھیں بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اگر بارش ہو رہی ہے تو آئیں آ کے کہیں جی بارش ہو رہی ہے, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اگر نہیں ہو رہی ہے تو بولنے والے کے منہ کے اوپر تھپیڑ ماریں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں خود دیکھ کے آؤں. اور یہ رول میڈیا نے پلے کرنا ہے. میڈیا اپنا رول بھول کر کے سائیڈ ہو کر کے بالکل ایسی چالاکی سے سائیڈ ہو گئی ہے, جو اس کا کام ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ایک نیا کام, وہ ریٹنگ کے چکر میں پڑ گئی نا, چینل کر دیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کا کام یہ نہیں ہے 2 آدمیوں کو بٹھا کے بتانا. آج سے 15-20 سال پہلے طلعت حسین بہت اچھے پروگرام کرتا تھا, ٹھیک ہے. آج مجھے بولتے نا طلعت حسین کیا کرتا تھا, کسی اپنا کہتے ہیں سیکرٹری کو لا کے بٹھاتا تھا, کسی بیوروکریٹس کو لا کے بٹھاتا تھا, وہ کسی اکانومسٹ کو لا کے بٹھاتا تھا, اور بیچ میں صرف ایک پولیٹیشین گورنمنٹ کا, وہ جواب دہ ہے. آپ اپوزیشن کو لا کے بٹھا رہے ہیں, پھر ایک طرف تو آپ یہی کہتے رہے ہیں کہ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا, قرضہ کیا, اس کو لا کے آپ جج بنا دیں گے. بھائی ایسا نہیں, آپ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ بٹھائیں اور 3 نمائندے آپ پرائیویٹ لوگ بٹھائیں. اور وہ ایسے نہیں ہے, ایک اینکر ہے یار, BA پاس کیا ہوا ہے, ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں خود ہی اپنا اینالسٹ بن جاتے ہیں, خود ہی وہ جو ہے وہ تجزیہ نگار بن جاتے ہیں. ابے بھائی تجزیہ نگار کون ہوتا ہے؟ اگر بینک سے تعلق ہے آپ لوگوں کو, میں آپ بہت کڑوی ہوں, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سمجھنے کے یقین کریں کہ 6 مہینے پروگرام کرتے رہے ہیں. جب PTI کی گورنمنٹ 6 مہینے یہی پروگرام ہوتا رہا ہے ٹی وی پہ بٹھا کے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کیا چیز, ان کو یہ نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ تجزیہ نگار بن گئے ہیں. تو ہمیں صحیح طرح جرنلزم کرنا پڑے گا, اور صحیح ڈائریکشن میں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہوئی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے. اگر آج ہم کوئی چیز بجلی مہنگی دے رہے ہیں تو کس وجہ سے دے رہے ہیں. اگر آج ہم پر قرضہ ہے تو ہم نے کیسے اتارنا ہے. قرضہ عمران خان نے نہیں اتارنا, ایز اے قوم اگر نواز شریف نے لیا ہم نے اتارنا ہے. اگر ہم نے 320 ارب کی جو ہے میٹرو ٹرین بنا دی ہے تو وہ میٹرو ٹرین جو ہے وہ اپنا خسارہ پورا کر رہی ہے, مگر حکومت گورنمنٹ پاکستان کو, حکومت اور گورنمنٹ پاکستان کو, ہم کو جو ہے وہ اس کا قرضہ واپس کرنا ہے. نواز شریف نہیں واپس کرے گا, کوئی اور آ کے واپس نہیں کرے گا, تو ہم نے واپس کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بتانی ہے, میڈیا کو بتانی ہے, اور ہم کو سمجھنی ہے. اگر ہم بیٹھیں کہ جی ٹرین بن گئی, بھائی آخر بن گئی, اتنی مہنگی ٹرین ہے, کون واپس کرے گا قرضہ؟ یہ 3-4 میٹرو بنی ہے, کون واپس کرے گا قرضہ؟ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ میڈیا کو بتانے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ ساجد بھائی, ہمارا پروگرام کا وقت بھی آلموسٹ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے جو اوورسیز پاکستانیز کے مسائل جو ہیں وہ ریز کیے ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹس کے اندر, امید ہے کہ اس کا کافی فرق بھی پڑے گا. اور جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ لوکل جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. باقی ساری جماعتوں کے ساتھ جو چھوٹے بڑے گروپس ہیں سب کو ایک پیج پہ لے کر آنے کے لیے. تو اور آپ کی خدمات جو ہیں ماشاءاللہ اس کو تو سراہا ہی جا رہا ہے ہر فورم کے اوپر. تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا. آپ کچھ لاسٹ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئی ورڈ؟ میں جی بالکل لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, جہاں تک میں آخر میں آ کے تھوڑا سا PTI کے اندر سے میرے نکل رہی ہے بات, تو جی ہم نے اگر گورنمنٹ کے اندر مداخلت کرنی ہے یا ہم نے ان پہ پریشر ڈال کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. اگر یہاں کے رہنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ پہ پریشر کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ممبر بنیں, PTI کی پارٹی کے ممبر بنیں, اور ممبرشپ آج کل آن ہے, الیکشن ہونے والے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ کی آواز ہے بلند کی جائے گی, پارٹی کے لیول پہ بھی بلند کی جائے گی اور پاکستان کے لیے بلند کی جائے گی. اب PTI کو سپورٹ نہیں, ہم پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو باقی آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے مجھے اپنا اس پروگرام میں بلایا اور اپنا میرے خیالات سنے, اور میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر جتنے بھی پاکستانی ہیں, بیرون ملک پاکستانی ہیں, پاکستان کی اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی خدمت کریں,
سب سے پہلے, کیونکہ یہ ہمارا آبائی دیش ہو گیا, اس کی بھی خدمت کریں, پاکستان کی بھی خدمت کریں, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ پروگرام کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. کافی ساجد بھائی نے کافی اچھی باتیں بتائی ہیں, جو انفارمیشن دی ہمیں, کہ جیسے وہ پاکستان گئے اور جو اوورسیز پاکستانیز کے مسائل ہیں وہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیے, اور پھر یہاں پہ جو لوکلی ان کی ایفرٹس ہیں نئے آنے والوں کو سیٹل کرنے میں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں, وہ سب بھی انہوں نے ماشاءاللہ شیئر کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور وہ اسی طرح سے کمیونٹی کی خدمت کرتے رہیں. اور چلتے چلتے اینڈ پہ ایک چھوٹی سی بات, کہ کوشش کریں کہ آسانیاں پیدا کریں دوسروں کے لیے. جیسا کہ آسانی ہم جیسے ٹریٹ کریں گے اسی طرح, وہ کیا ایک کہاوت ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, تو ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ہمارے طرف واپس آتا ہے. اچھے کام کریں گے, آسانیاں پیدا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اپنا, اپنی گھر والوں کا اور اپنی کمیونٹی کا بہت خیال رکھیے. جیسا کہ آج کل کرونا کا بھی پرابلم چل رہا ہے, تو اس میں احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اپنا اور سب کا خیال کریں, اور دیکھتے رہیں حیدر ٹی وی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ